سکتا، ٹوپی وغیرہ اس طرح سے نہیں پہن سکتے. اور اسی طریقے سے اگر عورت ہے تو نقاب نہیں پہن سکتی. نقاب مانے نوز پیس جیسا اس طرح سے ہوتا ہے، یہ نوز پیس یہ نہیں پہن سکتی. اور دستانے بھی نہیں پہن سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبِسُ الْقُفَّازَيْن، عورت نہ تو نقاب پہنے گی اور نہ دستانہ پہنے گی، یہ نہیں پہنے گی. ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے. اچھا، بال کاٹنا منع ہے لیکن چمڑا کاٹنا بولیے بدرجہ اولا منع ہے. کچھ لوگ ایسے ہاتھ مار کے چمڑے اس طرح بیٹھ کر کے نوچتے ہیں، تو اس کام سے بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ احرام کی حالت میں اجتناب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے خوشبو لگانا یہ بھی منع ہے احرام کی حالت میں. یہ ساری پابندیاں جب آدمی احرام کی نیت کر کے احرام پہن لیا تو اب یہ پابندی کے اندر وہ آدمی آ گیا. اب اس کا سلا ہوا لباس وہ نہیں پہن سکتا. عورت اپنے عام کپڑوں میں، گھر کے میں جو کپڑا پہنتی ہیں عام کپڑا، انہی کپڑوں کے اندر وہ احرام باندھے گی. اور ان کا احرام کیا ہے؟ چہرہ ہے اور یہ 2 ہتھیلیاں ہیں. ان 2 ہتھیلیوں کو اور چہرے کو نقاب سے نہیں ڈھکے گی. لیکن اگر کوئی اجنبی مرد ہے، اجنبی غیر محرم مرد سے سامنا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی گھونگھٹ کو اپنے چہرے کے اوپر تان لے. نقاب نہ پہنے. نوز پیس جو باندھتی ہیں عورتیں وہ باندھنا منع ہے، لیکن سر کے اوپر دوپٹہ جو رکھتی ہیں وہ بڑا دوپٹہ رکھ کر کے گھونگھٹ اپنے سامنے تان لینا، یہ عمل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. کہتی ہیں کہ ہم لوگ طواف کرتے تھے اور طواف کے درمیان جب کوئی اجنبی مرد ہمارے سامنے آتا تو ہم لوگ اپنے گھونگھٹ کو سامنے کھینچ لیتے تھے. اور ایک زبردست حدیث یاد آئی. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب حج کے لیے آئیں تو ان کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا تھا، آپ لوگ کو معلوم ہے. تو انہوں نے ضد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری دوسری سوکنوں نے عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، اور میں نے صرف حج کیا، عمرہ نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنعیم سے ان کے بھائی کے ساتھ دے کر کے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو لگایا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے کر کے جاؤ اور خانہ کعبہ کا طواف اور سعی کروا کر کے ایک عمرہ کروا کر کے واپس لے آؤ. یہ لگایا. تو ام المومنین حضرت عائشہ گئیں. کہا جب ادھر سے لوٹنے میں کبھی کبھی کیا کرتی تھی، اپنا نقاب یا ادھر سے جانے میں اپنے چہرے سے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر کے دیکھتی تھی نظارہ کو، چونکہ مکے کی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ کہاں کی تھی؟ ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. ہجرت کر کے مدینہ گئی تھی لیکن تھی اصل میں مکے کی. تو مکے کی وادیاں، مکے کی گلیاں ان کو دیکھنا عزیز تھا، دیکھ رہی تھی. اور جیسے وہ ایسے چادر ہٹاتی تھی، عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھٹ سے ہاتھ میں مارتے تھے ان کے، ام المومنین کے ہاتھ میں. اب یہ کہتی تھی بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کہتے کہ نماز پردہ نہیں ہٹانا، چلو پردہ ڈھکو. کہا یہاں کون ہے دیکھنے والا؟ کہا کوئی نہیں بھی ہے تب بھی نہیں دیکھ. کہا یہ ایک بھائی کی غیرت ہوتی ہے، یہ ایک بھائی کی غیرت ہوتی ہے اپنے بہن کے تعلق سے. اللہ اکبر. تو کہا کہ ایسی صورت میں بھی ام المومنین گھونگھٹ تان کے رکھتی تھی، چہرے کے کو ڈھک کر کے رکھتی تھی، اور ہٹانے اگر وہ ہٹانے کی کبھی کوشش بھی کرتی تو عبد الرحمن ابن ابی بکر چھڑی سے ان کو مارتے اور کہتے کہ نہیں، سر ڈھکو، چہرہ ڈھکو، چہرہ کھول کر کے نہیں رکھنا ہے. بہرحال تو عورت اپنے چہرے کو نہیں ڈھکے گی اور دستانہ نہیں پہنے گی نقاب کے ذریعے سے یا موزے کے ذریعے سے، لیکن کوئی اجنبی مرد آ جائے تو ایسی صورت میں وہ گھونگھٹ تان لے گی. اس کے بعد اب جب میقات پہنچے تو میقات، اب حیدرآباد سے آپ فلائٹ پہ بیٹھیں گے تو وہاں آپ احرام کے لیے اگر آدمی غسل کرے تو بہتر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے. علماء نے مستحب لکھا ہے غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد احرام کا کپڑا جو ہے اس کے پاس اس کو زیب تن کر لے. اور جب فلائٹ میں
الاؤنس کیا جائے کہ آپ کا میقات آ گیا ہے، تو وہاں سے آپ عمرے کی نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد اب یہاں سے تلبیہ آپ کو پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے طرح سے تلبیہ پڑھے گا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سب میرے پیچھے پیچھے پڑھیے، اس کو کہتے ہیں تلبیہ جماعیہ، یہ بدعت ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بس میں بھی آپ کو لوگ ملیں گے، ہم پڑھا رہے ہیں آپ لوگ پڑھیے، تو کبھی بھی ان کے پیچھے فالو مت ہوئیے، آپ اپنا پڑھیے۔ عبادت جتنی بھی ہیں اس میں جماعت کی جہاں قید ہے، وہاں جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا۔ باقی ایام میں دیکھیے، اگر تلبیہ اجتماعی طور پہ ہوتا تو تلبیہ کے کئی ایک الفاظ وارد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر پڑھتے تھے لبیک اللہم حقا حقا لبیک تعبدا ورقا لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھتے تھے۔ اب اگر مان لیجئے اجتماعی طور پہ تلبیہ ہوتا تو تلبیہ کے یہ الگ الگ الفاظ کیوں آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور حدیث بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جو مدینے کا میقات ہے، اور تلبیہ پڑھا، ہم میں کا کوئی آدمی تکبیر بیان کر رہا تھا، کوئی آدمی تسبیح بیان کر رہا تھا، کوئی آدمی تحلیل بیان کر رہا تھا، یعنی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا تھا، اور یہ سب کے سب تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ اگر اجتماعی تلبیہ ہوتا تو ایک ہی تلبیہ سب پڑھتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اپنے اپنے حساب سے، عورت ہے تو اپنے دل میں، یا اگر بازو میں کوئی عورت ہے تو وہ سنے اتنا دھیرے پڑھے، اور مرد ہے تو وہ زور سے پڑھ سکتا ہے۔ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا جو بھی کوئی آدمی تلبیہ کہتا ہے تو جہاں جہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے وہ گزرتا ہے، ما من حجر ولا شجر ولا مدر، چاہے کوئی درخت ہو یا پتھر ہو یا مٹی کا کوئی ڈھیلا ہو، جو کچھ بھی اس کے تلبیہ کے الفاظ کو سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے، اس کے تلبیہ کی گواہی دیں گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے۔ یہ تلبیہ کی فضیلت۔ اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل جائیں، ہوٹل میں سامان رکھیں، اور وہاں سے نکل کر کے خانہ کعبہ کے لیے پہنچے۔ خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر آدمی مسجد میں جا رہا ہے، مسجد حرام میں، تو مسجد حرام میں تحیۃ المسجد پڑھے گا 2 رکعت، تب جا کر کے بیٹھے گا۔ لیکن اگر خانہ کعبہ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تحیۃ المسجد کیا ہے؟ طواف ہے۔ تلبیہ کہتے ہوئے پہنچیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، حرم اگر نظر آ گیا تو اب تلبیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس پہنچنے کے بعد جب آپ طواف شروع کر رہے تھے تب آپ نے تلبیہ کہنا بند کیا۔ تلبیہ وہاں بند کرے، اور پھر اس کے بعد حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اگر قریب جا سکتا ہے تو جائے، بوسہ لے، اگر نہیں لے سکتا، ہاتھ میں کوئی چیز ہے، چھڑی ہے، تو اس کو چھوئے تو چھڑی کو چومے، اور اگر نہیں تو صرف ہاتھ سے اشارہ کرے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے، یا صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، دونوں مروی ہے اور دونوں درست اور صحیح ہے انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہوئے طواف شروع کرے۔ طواف کے چکر کے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے چکر کی دعا، یہ تیسرے چکر کی دعا، کوئی دعا نہیں ہے بھائی۔ مسنون دعا جو بھی آپ کو یاد ہے آپ مانگیے، جو اگر وہ عربی میں نہیں معلوم ہے اردو میں دعا مانگیے، لیکن مانگتے رہیے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں، فلانے کو دیکھنے میں، وہ کیسے چل رہا ہے، وہ کیسا کپڑا پہنا ہوا ہے، وہ کیسا اچھل رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ سب دیکھنے سے بہتر ہے کہ آدمی ذکر و اذکار کے اندر رہے۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ پہنچنے کے بعد اجتباع کریں۔ کیا کریں؟ اجتباع۔
اجتبا کہتے ہیں اپنے داہنے کندھے کو کھلا رکھنا، یعنی احرام کے کپڑے کو یہاں سے گزار کر کے ادھر لپیٹ لینا، اور شروع کے 3 چکر میں تھوڑا دل کی چال چلیں۔ دل کی چال مانے چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلنے کی کوشش کریں، جس میں سارا بدن جسم اس کا ہل رہا ہو، اس کو دل کی چال کہتے ہیں۔ یہ چلتے ہوئے 3 چکر لگائیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ آئے صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کرنے کے لیے تو کافروں نے یہ کہا کہ یہ بلوں کے پاس دم خم نہیں ہے، ان کو مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کے سامنے اپنی قوت دکھاؤ، اپنی طاقت دکھاؤ، ایک کندھا کھلا رکھو اور اس کے بعد اس طرح سے چلو جیسے پہلوان کشتی میں یا کشتی خانے میں اتر کر کے چلتا ہے، کہ اپنی طاقت دکھاؤ۔ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج تک باقی رہ گئی، یعنی اب وہاں دیکھنے کے لیے کوئی مشرک کھڑا نہیں ہے جو ہماری طاقت دیکھے گا، لیکن سنت کا مقام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو باقی رکھا، کہ چلو یہ اس وقت تھا، اس وقت ہوا، ختم ہوا، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی وہ سنت ہے کہ طواف کے شروع کے 3 چکر میں مرد حضرات ویسے چلیں گے اور عورتیں اپنا نارمل چال جس طرح سے چلتی ہیں اس طرح طواف کرتے ہوئے جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچے، یعنی حجر اسود سے پہلا کونا، دوسرا کونا، تیسرا کونا، جب تیسرے کونے کے پاس پہنچے تو اس کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ اگر آپ کو وہاں چھونے کی طاقت ہے تو جا کر کے رکن یمانی کو داہنے ہاتھ سے چھونا ہے، صرف نہ اس کو چومنا ہے نہ اس کو بوسہ دینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف داہنے ہاتھ سے چھونا ہے، چھو کر کے آگے نکلنا ہے۔ اور آگے نکلنے کے بعد رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک ایک خاص دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر حجر اسود کے پاس پہنچے، دیکھا ایک دم سیدھ میں حجر اسود کے آپ آگے ہیں، ایک دم سیدھا میں، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ کے دوسرا چکر شروع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 7 چکر مکمل کر لینے کے بعد آپ وہاں سے نکل کر کے کہاں جائیے؟ مقام ابراہیم کی طرف، اور مقام ابراہیم کی طرف پہنچ کر کے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اب اس میں کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جہاں مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مقام ابراہیم ہے، حالانکہ وہ مقام ابراہیم تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ تو مقام ابراہیم اتنا بڑا پتھر ہے، بس اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، بس اتنا ہی بڑا پتھر ہے، تو اس پتھر کے اوپر کوئی آدمی نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا کا پورا خانہ کعبہ یہ مقام ابراہیم ہے، پورا خانہ کعبہ، جہاں آپ کو سہولت مل رہا ہے وہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے، طواف کی 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ پہلی رکعت میں سنت ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سنت ہے قل ھو اللہ احد پڑھنا، اور اس کے بعد اٹھ کر کے وہاں سے اٹھنے کے بعد آپ ملتزم اگر چاہیں تو وہاں جائیں، یا نہیں تو مقام ابراہیم جائیں، یا نہیں تو زمزم کے پاس جائیں۔ زمزم کا کنواں تو آج لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن زمزم کے ڈرم رکھے ہوئے ہیں۔ اب کیا کیجئے، ڈرم سے پانی اتنا پیٹ بھر کے پانی پیجئے کہ یوں لگے کہ رگوں کے اندر خون نہیں بلکہ پانی دوڑ رہا ہے، اتنا پیٹ تھل تھل کر دیجئے پانی زمزم کا پی کر کے۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں آدمی جو زمزم پیے نا وہ نیت کرے، کس چیز کی نیت کرے؟ اس کو جو چیز چاہیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سے۔ اگر مان لیجئے کہ کسی کو بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو وہ اس تکلیف کے دور ہونے کی نیت کرے اور زمزم پیے، انشاءاللہ اس کو شفا یابی اللہ کے حکم اور اس کے فضل سے ہوگی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غور کیجئے گا، کہ میں جب حج کے لیے گیا تو زمزم کا پانی میں نے پیا، اس وقت میں نے یہ نیت کی کہ اللہ، دیکھیے بڑے لوگوں کی نیت بھی بڑی ہوتی ہے، کیسی نیت کر رہے ہیں
کہا اے اللہ مجھے وہ علم عطا کر جس علم کے ذریعے سے میں تیرے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں. اللہ اکبر. یہ نیت کی. علامہ سیوطی دنیا میں صرف 40 سال زندہ رہے. کتنا؟ 40 سال. 40 سال میں انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں کہ ہم کو اگر 100 سال ملے تو ہم وہ کتاب پڑھ کے ختم نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کی عمر میں کیسی برکت دی. اور ہم لوگ جو مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک مثل مشہور ہے کہ اگر تم سے پوچھا جائے کسی کتاب کے مصنف کے بارے میں یاد نہیں آ رہا ہو، سیوطی کا نام لے لو، اس موضوع پہ اس کی ایک کتاب ضرور ہوگی. یہ ہم لوگوں میں یہ چیز مشہور تھی. بچپن میں لوگ سکھاتے ہیں ایسے کہ اگر امتحان میں نام آئے کہ فلاں کسی مصنف کا نام لکھو، اس فن کے اوپر کس مصنف کی کتاب ہے، مصنف کا نام لکھو. اگر امتحان میں کسی استاذ نے یہ پوچھ دیا اور نام کسی کا نہیں یاد آ رہا ہے، آنکھ بند کر کے سیوطی لکھ دو، تمہارا جواب صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اس فن کے اندر ان کی ایک نہ ایک کتاب ضرور ہوگی. ویسے ہی میں نہیں کہا کہ 100 سال کے اندر ان کی لکھی ہوئی کتابیں آدمی پڑھ کے ختم نہیں کر سکتا. اس کے بعد وہ پیجیے، کسی کو بیٹی کے رشتے کے تعلق سے مسئلہ ہے، کسی کو اور بیماری کے تعلق سے، کسی اور آپ لوگ اخباروں کے اندر جرائد کے اندر پڑھتے ہوئے ہوں گے. امریکہ کی وہ عورت جو آئی تھی جس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا بریسٹ کینسر ہے اور 3rd اسٹیج کے اندر ہے، آپریشن کرنے سے بھی اب فائدہ نہیں ہوگا. 1 مہینہ خانہ کعبہ میں رہتی ہے اور اس کے بعد جا کر کے زمزم پیتی ہے اور ٹیسٹ کرواتی ہے. کہا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا سب کچھ پورا معاملہ سب کلیئر ہے، کچھ نہیں ہے. یہ وہ بابرکت پانی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور سنیے ریسرچ، دنیا کے کسی پانی میں بھی کیلوری نہیں ہے. آپ جتنا پانی پی لیجئے 0 کیلوری ہے، کچھ بھی نہیں، موٹے نہیں ہوئیے گا پانی پیجئے گا تو، ہے نا. لیکن زمزم واحد پانی ہے جس میں کیلوری ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تھا، 40 دن تک مکے کی اسی مسجد میں تھا، کچھ نہیں کھایا تھا، صرف زمزم پیتا تھا. جسم کے اوپر میری چربی چڑھ گئی تھی زمزم پینے کی وجہ سے. یہ وہ بابرکت پانی، یہ اس ماں کے یقین کے نتیجے میں اللہ نے اس پانی کو جاری کیا ہے جو اپنے ایک دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر کے بیٹھی تھی. اس کا یقین دیکھیے. اللہ اکبر. اگر آج بھی ویسا یقین ہمارا اور آپ کا بھی ہے تو کینسر کیا ہے، اس سے بڑی کوئی بیماری ہو تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس بیماری سے شفا یابی اسی پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دے گا. شوہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، یاد کیجئے، صرف خانہ کعبہ جائیے تو صرف یہی مت دیکھیے، وہ دیکھیے کہ وہ شہر آباد کیسے ہوا ہے، کیسے بنا ہے وہ شہر، کتنا یقین ہے. ایک باپ ہیں، بوڑھے باپ، 80 سال کی عمر میں جس کو بیٹا ملا ہے. باپ نے، اللہ نے کہا کہ بیٹے کو چھوڑو، وہاں کچھ نہیں ہے، ایک گھاس تک زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں ہے. حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، بال بچے کو چھوڑا، ان کے نگاہوں سے اوجھل ہوئے اور کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھ کو اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. اور اس کے بعد کیا کہا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ اپنے بچے کو میں چھوڑ رہا ہوں ایسی جگہ پر جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، گھاس پھوس نہیں ہے، گیہوں چاول نہیں پیدا ہوتا ہے، جوار مکئی باجرہ نہیں ملتا ہے، کیا کھائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ گیہوں دے، یہ نہیں کہا کہ چاول دے، کیا کہا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی دے. اللہ اکبر. امید دیکھ رہے ہیں اللہ پہ. ارے بھائی ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ یہاں وجے واڑہ میں سیب کی درخت لگائیے گا، ہوگا؟ بولیے نہیں ہوگا. انگور کے درخت اچھے نہیں ہوں گے. شملہ میں ہوتا ہے، وہ کشمیر میں ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں سال بھر میں 10 منٹ کی بارش ہوتی ہے، 40 سے نیچے پارا اترتا نہیں ہے، وہاں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ان کو سیب دے، ان کو کیلا دے، ان کو انگور دے، ان کو انار دے، ان کو اخروٹ دے. اور اللہ اکبر، اللہ نے کیسے دعا قبول کی ہے دیکھیے. اگر ہمارے یہاں آدمی اگر تھوڑا غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ ہر دن پھل نہیں کھا سکتا. آپ مکے کے اندر جائیے،
ایکسپورٹ کوالٹی کی بہترین سے بہترین پھل آپ کو پوری دنیا میں وہ پھل دستیاب نہیں ہوگی، وہ مکے میں موجود ہے۔ ایک بیر معمولی جو ہمارے یہاں گاؤں گھر محلے میں ایسی ہی روڈ سڑک کنارے اگ جاتا ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، وہ اگر آپ 12 مہینہ ہندوستان میں طلب کریں پیسہ لے کے تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آپ وہاں کے سپر مارکیٹ میں اور وہاں کے مال میں جائیے، رات کے 12 بجے بھی آپ بیر کھانے کی خواہش کرتے ہیں تو آپ وہاں سے دستیاب خرید کے کھا سکتے ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُجْبَ عَلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، پوری دنیا میں ہم کھیتی کرتے ہیں اور وہاں سے پھلوں کو اٹھا کر کے مکہ پہنچا دیتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا سے۔ اور اس ماں کے بھروسے کو دیکھیے، جب حضرت ابراہیم جانے لگے تو پیچھے سے دامن پکڑا اس نے، کہا کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر کے؟ چھوٹا بچہ ہے، میں اکیلی عورت کیا کروں گی، کیسے سنبھالوں گی؟ کچھ انتظام نہیں ہے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، چپ چاپ ہیں۔ 2 بار پوچھا، تیسرے بار پوچھا، چوتھے بار خود پوچھتی ہیں کیا اللہ نے کہا ہے آپ کو یہاں چھوڑ کے جانے کے لیے؟ اللہ نے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نعم، بس اتنے کہا ہاں۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ کہا اذن لا یضیعن اللہ، اب چلے جائیے، بخاری کی روایت ہے اللہ تعالی ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس عورت کے اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ کیسے توڑ سکتا تھا؟ خود تڑپنے لگی، پانی نہیں ہے، سینہ خشک ہو گیا، بچہ زمین پہ ایڑی رگڑ رہا ہے، دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا پہ دوڑتی ہیں، کبھی مروہ پہ دوڑتی ہیں، نگاہ اٹھا کر کے، ایڑی اٹھا کر کے دیکھتی ہیں کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس بندی کے حوصلے کو اللہ کیسے توڑ سکتا تھا؟ جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ پانی، جاؤ میرے حکم سے پانی زمین سے جاری کرو۔ حضرت ابراہیم نے پر مارا اور زمین سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اور روایت ہے بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اماں ہاجرہ کے اوپر، پانی جو نکل کے بہا اس کو اس نے ریت سے سمیٹنا شروع کر دیا، کہا جم 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 جمو، یہاں ہم پانی کے لیے محتاج ہیں اور تو بہتا چلا جا رہا ہے۔ پانی کو اکٹھا کیا، انہوں نے جمع کیا۔ کہتی ہیں اگر اماں ہاجرہ پانی کو جمع نہ کرتی تو یہ نہر پوری دنیا میں بہتی، اب پورے دنیا کے لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ ارے بھائی اگر سب کے گھر میں زمزم ہے موجود ہوتا تو خانہ کعبہ کون جاتا زمزم لانے کے لیے؟ سب کے گھر میں اگر ہر دن جمعہ کا دن ہوتا، ہر مہینہ رمضان کا مہینہ ہوتا، ہر رات اگر شب قدر کی رات ہوتی تو شب قدر کے اس رات کی قدر کیا ہوتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اس لیے پانی کو وہاں رکھا گیا۔ لیکن آج بھی اللہ اکبر، اس زمانے میں ابو طالب کے عبد المطلب کے دشمنوں نے اس کے اندر کچھ کوڑا کرکٹ ڈال کر کے زمزم کو بند کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ زمزم چالو ہے، بیچ میں وہی کچھ وقت تھا جو بند کر دیا تھا۔ عبد المطلب کو خواب آیا اور اٹھ کر کے انہوں نے پھاوڑا سے کھدائی کی اور زمزم کا وہ چشمہ نکلا۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک، اللہ اکبر۔ ملک فیصل کے زمانے میں جدید موٹر اس میں لگائے گئے، آج 1 منٹ میں 950 لیٹر، کتنا؟ 950 لیٹر 1 منٹ میں پانی کھینچتا ہے وہ موٹر، اور دن کے 24 گھنٹے وہ موٹر بند نہیں ہوتا، جو کھینچ رہا ہے۔ اب پانی جو ہے سو ہے، کم ہو کے ایک قطرہ جو کم ہو جائے اس کا لیول نیچے چلا جائے نہیں۔ اور ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک وہ کنواں نہیں سوکھے گا، قیامت تک اس کا پانی بند نہیں ہوگا۔ یہ بابرکت پانی ہے جو اللہ رب العالمین نے جاری کیا۔ کیوں؟ اللہ کے اوپر بھروسہ سے۔ اگر آپ بھی بھروسہ کر کے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں تو آج بھی اللہ رب العالمین وہ فائدہ دینے کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھیے، آپ کو خانہ کعبہ کے مطاف سے مل جائے گا وے ٹو صفا، صفا کی طرف راستہ، صفا کی طرف جانے کا راستہ، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ چل کر کے صفا جائیے، وہاں اوپر چڑھنے کے بعد پڑھیے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ کہہ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیجیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگیے۔ جتنی دعا آپ کو میسر ہو سکے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی وہ دعا مانگیے اور وہاں سے پھر چلیے۔ دونوں کے درمیان میں گرین لائٹ آئے گی، اس میں مرد حضرات تیزی سے
چلیں گے. یہ حضرت اماں ہاجرہ کی سنت ہے. وہ تیزی سے جو دوڑی تھیں صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں، اس سنت کو ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا زندہ کرتا ہے. اور اس کے بعد مروہ کی پہاڑی پر جائیے، وہاں چڑھ کر کے ویسے ہی دعا کیجئے. اور جو دعا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا پڑھنے کے بعد وہاں سے پھر اتر کر کے پھر صفا کی پہاڑی کے اوپر آئیے. تو صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، ایسا کر کے 7 چکر آپ کا مکمل ہوگا. کہاں پہ؟ مروہ کی پہاڑی کے اوپر. اب اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے اپنا سیلون جائیے، یا عورتیں ہیں وہیں، آپ کے پاس قینچی ہے تو عورتوں کا آپ خود سے کاٹ لیں، یا آپس میں عورتیں ایک دوسرے کا کاٹ لیں. اور آپ اگر بال حلق کروانا چاہتے ہیں تو حلق کروا لیں، یا قصر کروانا چاہتے ہیں یا چھوٹا کروانا چاہتے ہیں قینچی سے تو چھوٹا کروا لیں، لیکن پورے سر کا کروانا ہے، پورے سر کا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 2-4 بال یہاں سے کاٹ لیا، 2-4 بال ادھر سے کاٹ لیا، 2-4 بال ادھر سے کاٹ لیا. ایسا جائز اور درست نہیں ہے. یہ کرنے کے بعد اب آپ احرام کی پابندی سے نکل گئے. اب مکۃ المکرمہ میں آپ کو رہ کر کے زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ میں عبادت کرنی ہے. طواف کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی آدمی 1 ہفتے تک خانہ کعبہ کا طواف کرے اور اس کو شمار کرے، شمار کرنے کا مطلب کہ کبھی 6 چکر کیا، کبھی 5 چکر کیا، ایسا نہیں، 7 چکر گن کر کے کرے، اچھے سے یاد کر کے کرے، تو اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک تو غلام آزاد کرنے کا ثواب، اوپر سے حضرت اسماعیل کے خاندان سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے اگر کوئی آدمی غلام ہوتا اور اس کو خرید کر کے کوئی آدمی آزاد کرتا تو اللہ تعالیٰ جتنا ثواب دے گا اس کو اتنی ثواب صرف طواف کرنے سے عطا کر دے گا. اس کے علاوہ وہاں جو مقامات ہیں، تاریخی مقامات، اگر وہاں آپ جانا چاہتے ہیں تو جا کر کے وہاں زیارت کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں. پھر مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ جائیے اور نیت آپ کی یہ ہو کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، کہ کسی بھی جگہ کی زیارت کرنے کے لیے سفر نہیں کیا جائے گا الا الی ثلاث مساجد، سوائے 3 مسجدوں کے. کون کون؟ کہا مسجد حرام، مسجد اقصی و مسجد ہذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری یہ مسجد. تو مسجد نبوی جائیں، وہاں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے اس مسجد میں نماز ادا کرے گا دوسری مسجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 1000 نماز کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اور خانہ کعبہ میں کتنا؟ 1,00,000 نماز کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. تو یہ موقع اور کہاں ملے گا؟ جتنا وقت ہوگا ادھر ادھر گھومنے کے بجائے، شاپنگ کرنے کے بجائے، جو چیز آپ کو یہاں ملتی ہے وہ چیز وہیں ملتی ہے. سب چیز چائنا کی بنائی ہوئی مارکیٹ. اب لوگ مارکیٹ میں، شاپنگ مال میں اس طرح سے مصروف ہوتے ہیں کہ نمازیں اپنے گھروں کے اندر ادا کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسجد نبوی میں نمازیں ادا کیجیے. مکۃ المکرمہ سے تحفہ زمزم لے کر آئیے، اور مدینۃ المنورہ سے تحفہ کھجور لے کر کے آئیے. بابرکت کھجور، عجوا کھجور، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھایا کرتے تھے. میسر ہو تو وہ لائیے. اس کے علاوہ کوئی بھی کھجور جو مدینے کی ہو اس کو لے کر کے آ سکتے ہیں. یہ وہاں کی کا تحفہ ہے. اس طرح سے آپ کا یہ عمرہ مکمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ مدینہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قباء، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسجد والوں کی تعریف کی ہے، ان کے تقوی کی تعریف کی ہے نا. تو اگر ہو میسر ہو تو روز ہو سکے تو جائیں، یا اگر میسر روز نہ ہو تو ہفتہ بھی، 1 ہفتہ قیام ہے تو 2-3 دن تو ضرور جائیں، ہے نا. 5 ریال میں، 4 ریال میں وہاں سے گاڑیاں ملتی ہیں، وہ آپ کو لے کر قباء چلی جائیں گی. گھر میں وضو کیجئے، قباء کی نیت سے نکلیے، 2 رکعت وہاں مسجد میں جا کر نماز ادا کیجئے اور واپس پھر اپنے گھر پہ چلے آئیے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں من تطہر فی بیتہ، اپنے گھر میں وضو کرے، پاکی حاصل کرے، ثم اتی الی مسجد قباء، اور اس کے بعد قباء کی مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ایک مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے. مکمل عمرہ. یہاں سے آپ جا رہے ہیں، کتنا خرچ ہے؟
اور وہاں 5 سے 10 ریال خرچ کر کے آپ ایک مکمل عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بینیفٹس ہیں، جو کم محنت اور زیادہ اجر ہے، ان چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اسی طرح سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگانی چاہیے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں، دنیا داری کی باتیں کرنے میں، ہے نا، ایک دوسرے کی غیبت چغلی کی باتیں بتانے میں، ان سب چیزوں میں آدمی کو صرف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخری بات یہ جان لیجئے کہ جس مقام میں کسی چیز کے ثواب اللہ تعالیٰ اگر زیادہ دیتا ہے تو وہاں پہ پکڑ بھی اسی طرح سے کرتا ہے۔ خالی دن میں گناہ کرنا اور رمضان میں گناہ کرنا برابر ہے؟ بولے، اسی طریقے سے یہاں وجے واڑہ میں گناہ کرنا اور مکۃ المکرمہ میں گناہ کرنا برابر نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی مقام پہ اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرے، صرف سوچے ہم یہ برائی کریں گے، تو اس کے نام اعمال میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی ہے جب تک اس کو منہ سے بول نہ دے اور جب تک اس کو عمل نہ کرے۔ لیکن خانہ کعبہ میں، مکہ میں اور مدینہ میں اگر کوئی برائی کا ارادہ بھی کر لے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ حج کی آیت ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو آدمی خانہ کعبہ میں یا مسجد حرام میں یا مدینہ منورہ میں برائی کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ تو وہاں اگر فائدہ زیادہ ہے تو وہاں جانے والوں کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، اس ذمہ داری کا احساس کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح و سالم آپ کو لے جائے، اور صحیح و سالم عبادتوں سے مالا مال، نیکیوں سے مالا مال اللہ رب العالمین آپ کو واپس کرے۔ اور آخری بات، عمرہ کرنے سے پہلے کی جو زندگی آپ کی تھی، عمرہ کرنے کے بعد کی زندگی، اس سے فرق ہونا چاہیے۔ اگر وہی زندگی ہے جو پہلے تھی، وہی عمل ہے جو پہلے انجام دیتے تھے، نماز کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، پھر عمرہ کر کے آئے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی چھوڑ دے رہے ہیں، فجر غائب کر دے رہے ہیں، عصر میں آ رہے ہیں تو نہیں آ رہے ہیں، ظہر میں آ رہے ہیں تو نہیں آ رہے ہیں، اگر یہی عمل ہے تو یقین جانیے کہ آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوا ہے۔ قرآن کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، رات کے درمیانی حصے میں۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب نیکیاں آتی ہیں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو نیکی کرنے کے بعد نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی نیکی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اگر نیکی قبول ہو جاتی تو نیکی کو کھینچتی ہے، آدمی کے اندر بدلاؤ آتا، تبدیلی آتی، اور اگر یہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی نیکی قبول نہیں ہوئی ہے۔ لہذا زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کے سفر کو آسان کرے، سفر کی صعوبتوں اور مصیبتوں سے اللہ رب العالمین بچائے۔ آپ لوگ اللہ کے مقدس گھر کے زیارت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، راستے میں اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اہل و عیال کے لیے دعا کیجیے، وہاں پہنچنے کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے غیب سے دعا کرتا ہے، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، تو فرشتے اس کے دعا میں کہتے ہیں، اے اللہ اس نے فلانے کے لیے جو دعا کیا ہے، اے اللہ تو اس کو بھی اتنا ہی عطا کر۔ اب اگر فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو سمجھیے اللہ تعالیٰ، اس کی فرشتوں کو تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور سنے گا، ہماری آپ کی دعا کو بھی سنے گا، لیکن عقیدے کے ساتھ، پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہی دے گا، اس کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس جذبے کے ساتھ مانگیے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے دعاؤں کو قبول کرے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے، اس کا جواب دے دیجیے۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے جو احرام باندھ کے عمرے کرتے ہیں، تعدد عمرہ، تو اس کی ایک سوال بھیجے ہیں۔ دیکھیے، مسجد عائشہ سے خاص کر کے جو لوگ نکلتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے نا۔ میں نے بتایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا تھا، وہ ناپاک ہو گئی تھیں، تو انہوں نے پہلا عمرہ نہیں کیا تھا،
اسی لیے ان کے ضد کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو بھجوا کر کے دوسرا عمرہ کروا دیا۔ اگر آج بھی کسی کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور معاملہ پیش آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مان لیجئے کوئی عورت ناپاک بھی ہو گئی تو ناپاک نیت کرنے سے ناپاکی مانے نہیں ہے، نیت کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نکلے مدینہ سے تو میقات میں حضرت اسما کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑی صاحبزادی حضرت اسما کو ولادت ہو گئی، بچہ ہوا۔ اب ولادت ہونے کے بعد ناپاک ہو گئی، وہ نفاس میں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سنو تم غسل کرو۔ آج بھی اگر کوئی عورت ہے اس طرح سے ناپاکی کے ایام میں تو اس کو غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد اپنے انتظامات کرتے ہوئے احرام اپنا جو کپڑا ہے اس کو پہن لینا ہے اور احرام کی نیت کر لینی ہے، لبیک اللہم عمرتن۔ ناپاکی اس چیز سے نہیں روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا افعلی ما یفعل الحاج، حاجی جو کام کرتے ہیں سب کام کرو، غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے خانہ کعبہ کے طواف نہیں کرنا۔ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جو عمل چاہے وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ چھوٹ گیا تھا جو ہم آپ کو بتا دیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طواف وداع جو ہے وہ صرف حج میں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کے صحیح قول کے مطابق طواف وداع عمرہ میں بھی ہے۔ تو اگر آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، جب عمرہ کرنے گئے ہیں مکہ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کا آخری کام طواف وداع ہونا چاہیے، وہ کر کے آپ لوگ مکہ چھوڑیے۔ یہ علماء کے راجح اور صحیح قول کے مطابق۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، طواف وداع صرف حج میں ہے، عمرہ میں نہیں ہے، لیکن راجح قول اور صحیح قول جہاں تک میری تحقیق پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ عمرہ کے اندر بھی طواف وداع ہے، اس کو کرنا ہے۔ اور اگر کوئی عورت ناپاک ہوتی ہے، احرام کی نیت میں آ سکتی ہے، مکہ پہنچ سکتی ہے، وہاں رکی رہے، 1 ہفتے کا وقت ہے انشاءاللہ۔ اس درمیان میں جب افاقہ ہو تو غسل کرے، کپڑے بدلے، جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، بال کٹوا لے، اس کا عمرہ ہو گیا بس۔ اور مسجد عائشہ کا جو معاملہ ہے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں، بلکہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایک سفر میں آدمی کو 2 عمرے نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے۔ تاہم کچھ علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی میقات جا رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ مکہ سے 80 کلومیٹر پہ سہل کبیر ہے، اگر آپ وہاں جا رہے ہیں میقات، اب میقات سے احرام باندھ کر کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میقات سے، لیکن مسجد عائشہ میقات نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے لیے میقات سے گزرنا شرط ہے۔ 5 جگہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور 5 جگہوں کے بارے میں کیا کہا ہن لہن، یہ ان لوگوں کے لیے میقات ہے، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، اور اس میں جو کوئی آدمی آئے باہر سے، ممن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو اس کو وہاں سے احرام باندھ کر کے آنا ہوگا۔ صرف مکہ والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر نکل کر کے جائیں گے۔ اے بھائی اب بتائیے، ہم آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ سے ہم نے ملاقات کیا تو اب کیا کہیے گا کہ ابو ہریرہ صاحب ہماری زیارت کے لیے آئے تھے؟ 2 بھائی آپ لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کا بھائی صبح آ کر کے آپ سے سلام کیا، السلام علیکم بڑے بھیا، اب بیٹھ کر کے آپ نے ناشتہ کیا، تو کیا کہیے گا ابھی تو ہمارے بڑے بھائی آئے تھے، چھوٹے بھائی آئے تھے، زیارت کر کے گئے ہیں۔ ارے آپ اسی گھر میں رہتے ہیں، ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، عمرہ کا مطلب ہے زیارت، تو جو مکہ میں رہتا ہے وہ کیا زیارت کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ والے اگر زیارت کرنا، عمرہ کرنے کا ارادہ رکھیں تو مکہ سے باہر جائیں، حدود حرم کے دائرے سے باہر نکل جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر کے آئیں، پھر جا کر کے زیارت کریں۔ آپ تو آلریڈی مکہ کے باہر ہیں اور آپ ایک میقات کراس کر کے جا رہے ہیں اور جا کر کے آپ کو عمرہ کرنا ہے، ایک عمرہ کر کے آپ فارغ ہو گئے۔ اسی طرح سے اس پہ ایک اور ایڈ کر دوں کہ کچھ لوگ طواف کرتے ہیں فلاں کے نام سے، یہ فلاں خالہ کے نام سے، فلاں پھوپھی کے نام سے، تو بدل میں یا تو پورا حج ہوگا کمپلیٹ یا پورا عمرہ ہوگا۔ طواف یا سعی یا سلام بھیجنا، کنکری مارنا یہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پورا عمرہ کیجئے دوسرے کی طرف سے یا پورا
حج کیجئے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روضہ پہ جا کر کے میرا سلام پہنچا دینا، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ کسی صحابی کا یہ عمل نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ میرا سلام پہنچا دینا. آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر کے درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل فرشتے ہیں، پوری دنیا کی گلیوں میں گھومتے ہیں، جو آدمی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے وہ لے کر کے آ کے مجھ کو پہنچاتے ہیں، ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا درود یہیں سے پہنچتا ہے، وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نا کوئی بھی عمل کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے. مسجد عائشہ سے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا، بتایا ایک معاملہ ہے، ایک معاملہ، اور کسی صحابی نے اس کو دیکھ کے فالو نہیں کیا اس معاملے کو کہ چلو ام المومنین حضرت عائشہ نے یہاں سے کیا تھا عمرہ تو ہم بھی کر لیں. کبھی بھی آپ نے نہیں کیا. چلیں اور کوئی سوال ہے؟ ایک سوال ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے گلے میں تعویذ ہے، پاؤں میں رسی ہے، کمر میں ڈوری ہے، یہاں پر تو سن نہیں رہے، نکال نہیں رہے. اسی حالت میں اگر عمرہ میں جا رہے ہیں تو کیا ان کا عمرہ خاص؟ دیکھیے شرک ہے اگر گلے میں تعویذ کا لٹکانا، اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہی تعویذ ہم کو بچائے گا یا یہی شفا دیتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. اور اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی بغیر توبہ کیے ہوئے تو وہ آدمی جہنمی ہے. ایک دم سن لیجئے قرآن اور حدیث کا صحیح فیصلہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن اگر وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ تعویذ شفا دینے کا سبب ہے، اگر یہ رکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، شرک اصغر ہے. ایسی صورت میں بھی اس کو توبہ کرنا ضروری ہے. اگر وہ مر گیا شرک اصغر میں بھی تب بھی وہ بہت بڑے خطرے میں ہے، کیونکہ شرک تو لگا ہوا ہے. انہ من یشرک باللہ میں شرک اکبر یا اصغر کی تفریق اللہ نے نہیں کی، یہ علماء نے ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اصغر ہے، چھوٹا ہے تو چلو چلے گا. نہیں بھائی، نہیں چلے گا، اس میں بھی آدمی بہت خطرے کے اندر ہے. تو اگر کوئی پیر میں عورت دھاگا کالا باندھی ہوئی ہے یا کمر میں باندھی ہوئی ہے یا اسی طرح سے گلے میں کوئی بچہ یا بچی یا کوئی عورت تعویذ لٹکائی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے اس کو نکال کے جانے سے پہلے پھینک دیجئے، دل کو صاف کر کے جائیے. آپ وہاں جا رہے ہیں جو چوٹیوں کی آواز کو سنتا ہے اس کے گھر میں جا رہے ہیں. آپ کیا ضرورت ہے آپ کو تعویذ کی اور دوسرے چیزوں کی؟ ابھی ہم نے بتایا نا ایک اکیلی عورت اور اس کا 6-7 مہینے کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا اور کھانے کا کیسے انتظام کیا. آپ کے لیے بھی وہی انتظام کرے گا. کوئی تعویذ اور کوئی گنڈے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر.